رات کے سناٹے میں صحرا کی خاموشی کو ایک آواز چیرتی ہے۔ یہ آواز ہے ایک شخص کی جو نہ صرف لیبیا بلکہ دنیا بھر کے لیے ایک معمہ بن گیا۔ ایک ایسا شخص جس نے بادشاہت کو گرا کر انقلاب برپا کیا، جس نے مغرب کو للکارا اور جس کی موت نے ایک دور کا اختتام کیا۔ یہ کہانی ہے معمر قذافی کی، ایک شخص جو ہیرو بھی تھا، ویلن بھی، اور تاریخ کا ایک ایسا کردار جسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ یہ کہانی آپ کو لے جائے گی ایک سفر پر، ایک غریب بدو بچے سے لے کر ایک عامر حکمران تک۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک نوجوان نے خواب دیکھا، کیسے وہ طاقت کے ایوانوں تک پہنچا، اور کیسے وہی طاقت اس کے زوال کا سبب بنی۔ یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں، بلکہ ایک قوم، ایک نظریے اور ایک انقلاب کی داستان ہے۔ معمر قذافی 1942 میں لیبیا کے شہر سرت کے قریب ایک بدو خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کا بچپن صحرا کی سختیوں، غربت اور سادگی میں گزرا۔ اس کے والد ایک چرواہے تھے اور خاندان کا گزارا اونٹوں اور بکریوں پر تھا۔ قذافی نے بچپن میں ہی دنیا کو مختلف نظر سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ عام بچوں کی طرح کھیلنے کے بجائے بڑے خواب دیکھتا تھا۔ اس نے ابتدائی تعلیم صبح کے ایک سکول میں حاصل کی، جہاں اس کی ذہانت اور قیادت کی صلاحیتیں نمایاں ہونے لگیں۔ وہ عرب قوم پرستی سے متاثر تھا اور جمال عبد الناصر کو اپنا ہیرو مانتا تھا۔ قذافی نے جلد ہی محسوس کیا کہ لیبیا میں بادشاہت عوام کی خدمت نہیں کر رہی، بلکہ مغربی طاقتوں کے اشاروں پر چل رہی ہے۔ یہی احساس اس کے اندر ایک بغاوت کی چنگاری بن گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر کچھ بدلنا ہے تو اسے خود میدان میں آنا ہوگا۔ 1960 کی دہائی میں جب لیبیا بادشاہ ادریس کے زیر حکومت تھا، قذافی نے فوج میں شمولیت اختیار کی۔ اس کا مقصد صرف ایک نوکری حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ فوج کو ایک ذریعہ سمجھتا تھا، ایک ایسا راستہ جس سے وہ اپنے نظریات کو عملی شکل دے سکتا تھا۔ اس نے بنغازی کے ملٹری اکیڈمی میں تربیت حاصل کی اور جلد ہی اپنے ساتھیوں میں ممتاز ہونے لگا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب کشش تھی۔ وہ بولتا کم تھا، لیکن جب بولتا تھا تو لوگ سنتے تھے۔ فوج میں اس نے ایک خفیہ گروپ تشکیل دیا جسے فری آفیسرز موومنٹ کہا جاتا تھا۔ یہ گروپ بادشاہت کے خلاف تھا اور قذافی اس کا روح رواں بن چکا تھا۔ وہ جمال عبد الناصر کے عرب قوم پرستی کے نظریے سے متاثر تھا اور چاہتا تھا کہ لیبیا بھی ایک آزاد، خود مختار اور عوامی حکومت کے تحت ہو۔ 1 ستمبر 1969 کو جب بادشاہ ادریس علاج کے لیے ترکی گیا ہوا تھا، قذافی اور اس کے ساتھیوں نے ایک غیر خونی بغاوت کی۔ ریڈیو پر اعلان ہوا کہ بادشاہت ختم ہو چکی ہے اور اب لیبیا ایک جمہوریہ ہے۔ عوام نے اس انقلاب کو خوش آمدید کہا کیونکہ بادشاہ سے تنگ آ چکے تھے۔ قذافی نے خود کو انقلابی قیادت کا سربراہ قرار دیا، لیکن رسمی طور پر صدر یا بادشاہ نہیں بنا۔ وہ ایک نیا نظام لانا چاہتا تھا، ایسا نظام جو عوام کے ہاتھ میں ہو، نہ کہ چند اشرافیہ کے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک چرواہے کا بیٹا جو صحرا میں پلا بڑا تھا، لیبیا کا سب سے طاقتور شخص بن گیا۔ لیکن یہ صرف آغاز تھا۔ قذافی کا سفر ابھی بہت آگے جانا تھا، ایک ایسا سفر جس میں کامیابیاں بھی تھیں اور تنازعات بھی۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد قذافی نے لیبیا کو ایک نئی راہ پر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس نے مغربی طاقتوں کے زیر اثر نظام کو مسترد کیا اور ایک نیا سیاسی نظریہ پیش کیا، جمہوریہ عوامی۔ اس کا نظریہ تھا کہ عوام خود حکومت کرے، بغیر کسی پارلیمنٹ یا صدر کے۔ اس نے اپنی مشہور کتاب گرین بک میں اس نظام کی تفصیل دی، جس میں اس نے سرمایہ دارانہ اور کمیونسٹ نظام دونوں کو رد کیا۔ قذافی نے لیبیا کی تیل کی صنعت کو قومی ملکیت میں لے لیا۔ اس فیصلے نے ملک کو مالی طور پر مضبوط کیا اور تیل کی آمدنی کو عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں میں لگایا گیا۔ تعلیم اور صحت کی سہولیات مفت کر دی گئیں۔ یونیورسٹی تک تعلیم حکومت کے خرچ پر تھی، اور اگر کوئی طالب علم بیرون ملک پڑھنا چاہتا تو حکومت اس کے اخراجات اٹھاتی۔ اسی طرح اسپتالوں میں علاج مفت تھا، اور اگر کسی کو بیرون ملک علاج کی ضرورت ہوتی تو حکومت اس کا بندوبست کرتی۔ قذافی نے بجلی مفت فراہم کی اور ہر شہری کے لیے گھر کو بنیادی حق قرار دیا۔ اس نے زرعی شعبے کو فروغ دینے کے لیے زمین، بیج، جانور اور گھر مفت فراہم کیے۔ جب کوئی عورت بچے کو جنم دیتی تو حکومت اسے اور بچے کو پالنے کے لیے $5000 دیتی۔ پیٹرولیم کی قیمت دنیا میں سب سے کم تھی، صرف $0.14 فی لیٹر۔ ایک اور بڑا منصوبہ تھا، عظیم مصنوعی نہری نظام، دنیا کا سب سے بڑا آبپاشی منصوبہ۔
جسے قذافی نے دنیا کا 8واں عجوبہ کہا۔ اس منصوبے نے لیبیا کے دور دراز علاقوں تک پانی پہنچایا، جہاں پہلے پانی کا تصور بھی نہیں تھا۔ بین الاقوامی سطح پر قذافی نے مغربی طاقتوں کو کھل کر للکارا۔ اس نے امریکی اور برطانوی فوجی اڈے بند کر دیے اور فلسطینی، افریقی اور دیگر انقلابی تحریکوں کی حمایت کی۔ اس کی پالیسیوں نے اسے مغرب کی نظروں میں خطرناک بنا دیا، خاص طور پر جب 1988 میں لوکربی بم دھماکے میں لیبیا کے ایجنٹ پر الزام لگا، جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ نے لیبیا پر پابندیاں لگا دیں۔ 2003 میں قذافی نے مغرب کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ہتھیاروں کے پروگرام ختم کرنے کا اعلان کیا اور لوکربی حملے کے متاثرین کو معاوضہ دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس کے بعد برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر اور امریکی حکام نے لیبیا کا دورہ کیا اور تعلقات بحال ہونے لگے، لیکن قذافی کا انداز حکومت ہمیشہ متنازع رہا۔ وہ خود کو افریقہ کا بادشاہ کہتا اور اکثر عالمی اجلاسوں میں غیر معمولی انداز میں شرکت کرتا، کبھی لمبے خطابات، کبھی خیمے میں قیام اور کبھی عجیب لباس میں۔ یہ وہ دور تھا جب قذافی نے لیبیا کو افریقہ کا طاقتور ملک بنا دیا، لیکن اس کی شخصیت اور پالیسیاں دنیا بھر میں بحث کا موضوع بن گئیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ قذافی کی حکومت میں وہ چمک باقی نہ رہی جو ابتدا میں تھی۔ عوامی فلاح کے منصوبے جو کبھی اس کی طاقت کی علامت تھے، اب بد انتظامی، کرپشن اور اقربا پروی کے نظر ہو چکے تھے۔ قذافی نے اقتدار کو اپنے خاندان اور قریبی حلقے تک محدود کر دیا تھا۔ اختلاف رائے کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا، جو بولتا وہ غائب ہو جاتا۔ جیلیں سیاسی قیدیوں سے بھر گئیں اور خوف کا ماحول عام ہو گیا۔ لیبیا میں قبائلی نظام بہت مضبوط تھا اور قذافی نے ان قبائل کو تقسیم کر کے حکومت کرنے کی کوشش کی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ قبائل اس کے خلاف ہو گئے۔ مذہبی رہنما، پروفیشنلز اور یہاں تک کہ اس کی کابینہ کے کچھ ارکان بھی اس سے دور ہونے لگے۔ عوام میں غصہ بڑھتا جا رہا تھا، لیکن کوئی موقع نہیں تھا کہ وہ کھل کر احتجاج کر سکیں۔ پھر آیا 2011۔ عرب دنیا میں ایک نیا انقلاب اٹھا جسے عرب بہار کہا گیا۔ تیونس اور مصر میں حکومتیں گر چکی تھیں اور لیبیا میں بھی عوام سڑکوں پر آ گئے۔ قذافی نے مظاہرین کو چوہے کہا اور ان کے خلاف فوجی کارروائی کا حکم دیا، لیکن یہ 1969 والا لیبیا نہیں تھا۔ اب عوام نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ خاموش نہیں رہیں گے۔ جلد ہی ملک میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ باغی گروپوں نے مختلف شہروں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ قذافی کی فوج نے بھرپور مزاحمت کی، لیکن حالات قابو سے باہر ہو گئے۔ عرب لیگ نے نو فلائی زون کی حمایت کی اور نیٹو نے فضائی حملے شروع کر دیے۔ قذافی کی فوجی طاقت تباہ ہونے لگی۔ اس کے اڈے، اسلحہ اور کمانڈر سینیٹرز نشانہ بننے لگے۔ قذافی نے کئی بار عوام سے خطاب کیا، کبھی دھمکی دی، کبھی رحم کی اپیل کی، لیکن اب اس کی آواز میں وہ اثر نہیں رہا۔ باغیوں کو قطر، متحدہ عرب امارات اور مغربی ممالک کی حمایت حاصل تھی۔ میڈیا بھی باغیوں کے حق میں تھا، خاص طور پر الجزیرہ نے قذافی کے خلاف مہم چلائی۔ ستمبر 2011 میں باغیوں نے طرابلس پر قبضہ کر لیا۔ قذافی فرار ہو گیا اور اس کا اقتدار ختم ہو گیا۔ وہ شخص جو 4 دہائیوں تک لیبیا پر حکمرانی کرتا رہا، اب چھپتا پھر رہا تھا، اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی لوگوں میں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے کروٹ لی۔ قذافی کا زوال صرف ایک شخص کا زوال نہیں تھا، بلکہ ایک نظام، ایک نظریے اور ایک دور کا اختتام تھا۔ اکتوبر 2011 کی ایک خستہ حال صبح، قذافی اپنے آبائی شہر سرت میں چھپا ہوا تھا۔ باغی افواج شہر کے گرد گھیرا ڈال چکی تھیں اور قذافی کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ ایک نالے میں چھپا ہوا تھا، وہی شخص جو کبھی دنیا کے بڑے بڑے اجلاسوں میں خیمے لگا کر بیٹھتا تھا، اب مٹی اور خون میں لت پت، خوف زدہ اور بے بس تھا۔ جب باغیوں نے اسے پکڑا تو اس پر تشدد کیا۔ ویڈیوز میں وہ زخمی حالت میں چیختا نظر آیا اور پھر ایک گولی نے اس کی زندگی کا باب بند کر دیا۔ 20 اکتوبر 2011 کو معمر قذافی کی موت واقع ہوئی، ایک ایسا انجام جس نے دنیا کو چونکا دیا۔ اس کی لاش کو مصراتہ میں عوام کے سامنے رکھا گیا تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ وہ شخص جس نے 40 سال حکومت کی، اب ایک بے جان جسم بن چکا ہے۔ لیکن قذافی کی موت کے بعد سوال اٹھا، کیا لیبیا آزاد ہو گیا؟ کیا عوام کو وہ سکون ملا جس کے لیے وہ لڑے تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ قذافی کے بعد لیبیا ایک نئے بحران میں داخل ہو گیا۔ مختلف گروہ اقتدار کے لیے لڑنے لگے اور ملک خانہ جنگی، دہشت گردی اور بیرونی مداخلت کا شکار ہو گیا۔
معمر قذافی کی زندگی ایک مکمل دائرہ تھی، صحرا سے شروع ہو کر صحرا میں ہی ختم ہوئی۔ وہ شخص جو کبھی دنیا کے طاقتور ترین لیڈروں میں شامل ہوتا تھا، آخر کار اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ لیکن اس کی کہانی صرف اقتدار، انقلاب اور موت کی نہیں، بلکہ ایک قوم کی تلاش شناخت کی بھی ہے۔ قذافی نے لیبیا کو عالمی نقشے پر نمایاں کیا، لیکن اس کی پالیسیوں نے ملک کو تنہائی میں بھی دھکیل دیا۔ اس نے عوام کو سہولیات دیں لیکن آزادی چھین لی۔ اس نے مغرب کو للکارا لیکن آخر کار انہی طاقتوں کے حملوں میں مارا گیا۔ اس کی زندگی تضادات سے بھری ہوئی تھی، وہ بیک وقت انقلابی بھی تھا اور آمر بھی۔ آج بھی ہم قذافی کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ایک سوال اب بھی باقی ہے، کیا وہ واقعی اپنے عوام کے لیے کچھ بہتر کرنا چاہتا تھا یا صرف اقتدار کا بھوکا تھا؟ کیا اس کی موت نے لیبیا کو آزادی دی یا ایک نئے اندھیرے میں دھکیل دیا؟ یہ کہانی صرف ایک شخص کی کہانی نہیں، بلکہ ایک سبق ہے کہ طاقت ہمیشہ قائم نہیں رہتی اور تاریخ ہر کردار کا حساب ضرور لیتی ہے۔ قذافی کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انقلاب صرف نعرے سے نہیں آتا، بلکہ عوام کی حقیقی آزادی سے جڑا ہوتا ہے۔ اور یوں صحرا کی خاموشی میں وہ آواز جو کبھی دنیا کو ہلا دیتی تھی، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔